السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاہ حسین دوئم۔ اس کا پارٹ 2 ہے۔ شاہ حسین دوئم جو آپ لوگوں کو پتہ ہے اردن کے شاہ عبداللہ کے پوتے ہیں۔ ان کے جو ہے انہوں نے کیا کیا، جب ان کو حکومت ملی تھی تو اس وقت ملک سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ ملک میں جو معاشی وسائل تھے نہ ہونے کے برابر تھے، پیسہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، عوام غربت کا شکار ہیں، سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ عروج پر ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب اتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں کہ وہ عوام کو سکھ کا سانس نہیں دے رہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اردن میں 4 لاکھ مہاجرین ہیں جو کہ معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ان کے لیے خوراک ہے نہ روزگار ہے، اور حکومت جو ہے ان کے مسلسل ان پر جو ہے دباؤ بھی برداشت کر رہی ہے، جو کہ ان مہاجرین کی طرف سے ہے کہ کسی طرح اسرائیل پر اٹیک کیا جائے اور انتقام لیا جائے، ان کے ملک سے نکالنے کا انتقام لیا جائے۔ اس طرح کے حالات میں شاہ حسین حکومت سنبھالتے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے مشکلات پر قابو پایا وہ بہرحال ایک بہت قابل فخر بات ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ملک میں سیاسی توازن لانے کے لیے انہوں نے اس وقت کی موجودہ حکومت توفیق پاشا ابو الہدا کو برطرف کر دیا، اور اس کی جگہ دوسری سیاسی جماعت فوزی الملکی کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد محسوس ہو رہا ہے، جو شاہ حسین دوئم اردن کے، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ توفیق پاشا جو ہیں ان کے مقابلے میں فوزی الملکی کی جو حکومت ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہے، لہٰذا جو شاہ حسین ہیں انہیں توفیق پاشا کو دوبارہ دعوت دی کہ وہ دوبارہ آئیں اور اپنی حکومت بنائیں۔ لیکن اس دوران مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ توفیق پاشا اور فوزی الملکی دونوں کے بجائے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ملک میں مارشل لا لگایا جائے، اور مارشل لا لگانے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ملک میں جو سیاسی عدم توازن تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، جلسے جلوس پر پابندی نافذ کی گئی، جس کی وجہ سے ہنگامے اور جو ملک میں جلسے جلوس ہو رہے تھے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ مہاجرین کی آباد کاری، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ 1948 میں جنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 4 لاکھ فلسطینی مہاجرین اردن چلے آئے تھے، اور یہ اب مسلسل اردن کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اسرائیل سے انتقام لیں۔ شاہ حسین نے سب سے پہلے ان مہاجرین کی آباد کاری کی طرف توجہ دی، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کی معیشت پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ آباد کاری کریں گے، انہیں مناسب روزگار مہیا کریں گے، تو وہ لازمی بات ہے کہ ان کے روزگار کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ تیار بیٹھ کر کھانے والے ہوں، جو بالکل گھر میں بیٹھ کر کھانے والے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی معیشت پر بوجھ بن رہے ہوتے ہیں۔ معیشت کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ ظاہری بات ہے کہ حکومت کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، اردن چھوٹی سی ایک جگہ ہی تو تھی، اس وجہ سے ملک میں پیسہ لانے کے لیے جو شاہ حسین دوئم ہیں انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے، تاکہ منصوبے بنائے، 5 سالہ منصوبے۔ عموماً جو یہ معیشت کے جو منصوبے بنتے ہیں معاشی ترقی کے لیے 5 سال کے لیے ہی بنتے ہیں، 5 سال کے بعد نیا منصوبہ بنتا ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان میں بھی جتنے بھی معیشت کے لیے، ترقی کے لیے جو منصوبے بنے ہیں وہ 5 سال کے لیے ہی، مدت کے لیے ہی بنتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی 5 سالہ منصوبے بنائے تاکہ کسی طریقے سے ملک کو غربت سے نکالا جا سکے۔ اس طرح ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کیا کہ ملک میں جو سرکاری حکام تھے، یعنی کہ افسران جو کہ رشوت لے رہے تھے، رشوت کا خاتمہ کر دیا، تاکہ رشوت اور دھاندلی کا خاتمہ کیا، تاکہ جو پیسہ ملک میں ہے اس کو صحیح طریقے سے لگایا جا سکے۔ معاہدہ بغداد میں شرکت کا مسئلہ۔ معاہدہ بغداد اصل میں ایک تجارتی معاہدہ تھا جو ترکی، ایران اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا، اور عراق بھی اس میں شامل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ چونکہ عراق بھی اس میں شامل تھا، اس لیے یہ
معاہدہ بغداد کہلایا۔ پاکستان کے بعد یہ پہلے نمبر پر تو یہ تھے، بعد میں اس میں برطانیہ اور امریکہ بھی شامل ہوا، اور یہ تجارتی ترقی کے بجائے اس میں دفاعی ترقی بھی شامل ہو گئی۔ پاکستان نے اس طرح کے تمام جو منصوبے ہیں اس میں شرکت کی وجہ ہوتی تھی کہ وہ جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف اپنے لیے دوست بنائیں۔ اس وجہ سے پاکستان نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی تھی، اور ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بیسیکلی چیز جو تھی وہ تجارت تھی، لیکن امریکہ اور برطانیہ کی شرکت کی وجہ سے چیزوں میں تھوڑا سا وہ جو ہے وہ عدم توازن پیدا ہو گیا تھا۔ برطانیہ جو تھا وہ چونکہ اردن کی معیشت پر بہت اثر ڈال رہا تھا، اور اردن کے ہر طرح کے جو بھی احکامات ہوتے تھے وہ اصل میں برطانیہ کی طرف سے ہی ہوتے تھے، اس لیے برطانیہ کی اس معاہدے میں شرکت کے بعد اردن کی حکومت کو مسلسل یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی معاہدہ بغداد میں شرکت کریں، لیکن اردن کے عوام یہ نہیں چاہتے تھے۔ اور اردن کے عوام اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں ان کے تو ایک تو مذہبی تھوڑے سے نظریاتی اختلافات تھے، کیونکہ عراق اور ایران اور یہ جو علاقے ہیں یہ سنی شیعہ ہیں، جبکہ اردن کے جو حکومت تھی اس میں وہابی اور سنی ازم تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت کچھ تو یہ اختلافات تھے۔ لیکن اس میں زیادہ اختلاف یہ بھی تھا کہ برطانیہ سے نفرت پیدا تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے برطانیہ سے عرب ممالک میں نفرت ہو رہی تھی، اور اردن کے عوام بھی اسی طرح ہی برطانیہ سے نفرت کر رہے تھے جس طرح کہ وہ برطانیہ سے عراق کے باشندے نفرت کرتے تھے، یا برطانیہ سے سعودی عرب کے باشندے نفرت کرتے تھے۔ اس وجہ سے برطانیہ کے خلاف جو ہمسایہ ممالک تھے، جو اردن کے ہمسایہ ممالک تھے مصر اور سعودی عرب وغیرہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اردن کو اس معاہدے میں شرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر شاہ حسین نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا اور اس نے اس معاہدے میں شرکت سے گریز کیا۔ سمجھداری کا ثبوت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ برطانیہ کو خوش کرنے کی خاطر اس معاہدے میں شرکت کرتا تو شاہ حسین بھی اپنے عوام میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھتا، کیونکہ اس کے عوام نہیں چاہتے تھے کہ اردن اس معاہدے میں شریک ہو، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ شاہ حسین نے ایک متوازن پالیسی رکھتے ہوئے بہرحال اس معاہدے میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح وقتی طور پر اردن جو ہے برطانوی اثر سے بھی آزاد ہو گیا تھا، اور برطانیہ نے جو امداد بند کی، کیونکہ ظاہری بات ہے برطانیہ کی بات نہیں مانی گئی تو برطانیہ نے امداد بند کرنی تھی، اس کے نتیجے کے طور پر مصر اور سعودی عرب سے اردن کو بہت امداد ملی تھی۔ عرب لیجن پر اردن کا اختیار، عرب لیجن جو ہے یہ اصل میں اردن کی فوج ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اردن نے کیا کیا تھا کہ اردن کی جو فوج تھی اس پر برطانیہ کا اختیار تھا، لیکن عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ یہاں پر عرب لیجن اور ان میں فوجی افسر جو ہیں یہ کیا جائے، ان میں برطانوی افسروں کی جگہ مقامی افسروں کو تقرر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے 1 مارچ 1956 کو عرب لیجن کے برطانوی کمانڈر جان گلب کو برطرف کیا گیا اور اردن سے فوراً نکل جانے کا حکم دیا۔ اس اقدام کی وجہ سے شاہ حسین دوئم کی جو عوام میں ان میں مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ یہ آپ لوگوں کو دوسری چیز میں بتا رہی ہوں۔ دوسرا جو مین اس میں ہے، ایک تو معاہدہ بغداد میں شرکت سے انکار کیا، اس میں اردن کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب اردن کی عوام نہیں چاہ رہی تھی تو عوام کے چاہنے کی وجہ سے یا نہ چاہنے کی وجہ سے جب ایک حکمران فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اس حکمران کو لازمی ہوتا ہے، اور یہی کچھ وہاں پر ہوا کہ شاہ حسین نے شاہ حسین جو اردن کے تھے، انہوں نے اردن کی عوام کا خیال رکھا، ان کے جذبات کا خیال رکھا، اور نتیجتاً معاہدہ بغداد میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اور دوسرا کام اس نے معاہدہ بغداد کے بعد یہ کیا کہ عرب لیجن کے جو کمانڈر تھے، برطانوی کمانڈر، اس کو برطرف کر دیا۔ اس طرح ایک طرح سے مزید جو اپنے عوام ہیں ان کی جو ہے وہ ان سے اپنے لیے فیور حاصل کر رہا ہے۔ شاہ حسین کے خلاف انتشار، یہ کیا ہے، حکومت کے مخالفین میں کثیر تعداد ناصر نواز تھی۔ ناصر نواز جو ہے
یہ اصل میں مصر کے جمال عبد الناصر کے بارے میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور مخالفین میں حکومت کے جو مخالفین تھے وہ اصل میں وہ لوگ تھے جو کہ مصر کے جمال عبد الناصر کے حامی تھے، اور یہ کیا تھے، یہ شاہ حسین کی حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ، کیونکہ یہ شاہ حسین کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ہے، یہ اردن کا بادشاہ ہے۔ شاہ جو ہے یہ ورڈ بادشاہ کنگ کے لیے، تو کنگ جارڈن کے کنگ حسین جو ہیں ان دا سیکنڈ کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ یہ سوشلسٹ جو ہے جو ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے تھے۔ سوشلسٹ ڈیموکریسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، سوشلزم اس ٹائپ کی حکومت ہوتی ہے جس میں حکومت کے تمام کام جو ہیں وہ کون کرتا ہے، وہ عوام کرتے ہیں، لیکن وہ عوام جو ہیں وہ اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں رکھ سکتے وغیرہ وغیرہ، یہ ہر دفعہ بھی میں بتاتی ہوں۔ اور اس طرح کی حکومت زیادہ رشیا میں ہے، چائنا میں بھی کسی حد تک اس طرح کی حکومت ہے۔ اچھا، بہرحال وہ سوشلزم کو لانا چاہتے تھے۔ اردن کے بعد سول اور فوجی افسران بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ یہ انقلابی جو تحریک تھی اس نے 7 اپریل 1957 کو شاہ حسین کے محل کا بھی محاصرہ کیا، لیکن شاہ حسین کے وفاداروں نے بہت جرأت سے ان کو محاصرے کو ختم کروایا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے فوج میں بھی بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی بات کہ شاہ حسین اس وقت تک عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں اور عوام میں مقبول ہو چکے ہیں، لہٰذا شاہ حسین جو ہیں وہ فوج میں جو بغاوت ہے اس کو بھی بڑی کامیابی سے ختم کر رہے ہیں۔ شاہ حسین نے اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگا دیا، جس کے بعد جو تمام سیاسی جماعتوں کو توڑ کر تمام ذرائع ابلاغ پر پابندی لگائی، یعنی کہ وے آف کمیونیکیشن، کوئی بھی وے آف کمیونیکیشن ہو ان پر پابندی لگا دی تاکہ یہ سیاسی جماعتیں انہیں استعمال کر کے ملک میں مزید ہنگامے نہ پیدا کر سکیں۔ بعد میں تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اس میں ان کے ایک وزیر اعلیٰ نابلوسی کا بھی ہاتھ تھا، چنانچہ انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نابلوسی کی جگہ الرفاعی کو وزیر اعلیٰ بنا کر ملک کے تمام اختیارات حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح شاہ حسین نے نہ صرف عوام کی مدد سے اور مقبولیت سے نہ صرف بغاوتوں کو کچلا، بلکہ ان کی جگہ اپنی جو ہے جو اپنے وفاداروں کو تعینات کر کے اپنی پوزیشن مضبوط بھی کر لی ہے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، شاہ حسین کی جو دوسری بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے برطانیہ اور امریکہ کو خوش کرنے کے بجائے، جو کہ بہت دور بیٹھے ہیں، اس نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کسی بھی ملک کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے سرحدوں پر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پاکستان کی سرحدوں پر اگر امن و امان قائم ہو، انڈیا کے ساتھ ہماری پیسفل ٹریٹیز ہوں، تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اپنی فوج کو اتنے جو ہے قیمتی ہتھیار خریدنے کے بجائے اس رقم سے ہم ملک میں تعلیم کو عام کریں گے، ملک میں غربت ختم کرنے کے لیے اہم کام کریں گے۔ لیکن اگر ہماری انڈیا کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہی رہے گی تو اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے جو ملکی وسائل ہیں وہ ہمیں فوج کو مزید بہتر سے بہتر تک بنانے کے لیے رکھیں، تاکہ لگانے پر رکھنے پڑیں گے تاکہ فوج ہماری حفاظت کر سکے۔ انڈیا کی اسی طرح صرف انڈیا نہیں، اس طرح جو ہے وہ افغانستان اور ایران کی طرف سے بھی اگر ہمیں امن ہمارے لیے ہو تو شاید ہم اور مزید ترقی کر سکیں۔ لیکن ہمارے لیے یہاں پر جس طرح آپ لوگ اپنی سرحدوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی ذرا سوچیں کہ اگر اردن جو ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں بناتا تو ان کے ہمسایہ ممالک کسی بھی وقت ان پر اٹیک کر کے اردن کی اس چھوٹی سی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ عرب میں مصر، شام، سعودی عرب اور اردن کے رہنماؤں نے عربوں کے مسئلے مسائل پر بھی غور کیا۔ 27 فروری کو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اردن نے عربوں کے مسائل کی حمایت کی، اسرائیل سے عرب علاقوں کو آزاد کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردن میں فلسطین کے 4 لاکھ مہاجرین بھی آباد تھے، تو ظاہری بات ہے اب وہ اردن کی عوام میں شمار ہو رہے ہیں، تو اردن نے ان کی جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے شاہ حسین نے۔
نہر سویس پر مصر کے حق کی تائید کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہر سویس بیسیکلی ایک ایسی نہر ہے جو کہ میں آپ کو میپ میں جب ہم مصر کے علاقے کو پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی، جو دو سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا بحیرہ کلزم کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ یہ بحیرہ کلزم کو بحیرہ روم کے ساتھ ملاتی ہے جو رومن امپائر کے ساتھ ہے، مصر کے اوپر ہے، اور یہ جو ہے ایک نہر ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی دو جو ہے سمندروں کو آپس میں ملانے کی وجہ سے اس نے دنیا کی تجارت کو بہت زیادہ ترقی دے دی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ایریا پر جو ہے یہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور مصر کی جو حکومت ہے وہ مسلسل برطانیہ کے خلاف جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے اس ایریا سے برطانیہ کے جو ہے اس ایریا سے برطانیہ کے اقتدار کو ختم کیا جا سکے۔ اب یہاں پر اردن کی جو ہے وہ مصر کے موقف کی یا مصر کی بات کی تائید کر رہا ہے کہ چونکہ نہر سویس مصر میں ہے اور یہ مصر کا علاقہ ہے، اس لیے یہاں برطانیہ کے فوج کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یمن کے بارے میں برطانیہ کے رویے کی مذمت کی گئی۔ یمن کے بارے میں وہی بات ہے کہ یمن زرخیز علاقہ ہے اور برطانیہ کے زیر اقتدار ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہمیشہ مسئلے مسائل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے اردن کے دنیا عرب اردن کے عرب معاملات میں بھی جو جس طریقے سے تعاون کر رہا تھا، اس پر بھی دنیا عرب اردن کے عرب معاملات میں مؤثر کردار پر اس کی اقتصادی اور مالی معاونت پر تیار ہو گئی۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ اب ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمسایہ ممالک نے بھی اردن کو جو معاشی مسائل ہیں ان سے نکلنے میں ہیلپ دے رہے ہیں اور انہیں پیسہ فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔